آج کی کہانی ہے ایک لڑکے کی جسے ایڈونچر کرنے کا بہت شوق تھا۔ سالار ایک بہادر لڑکا تھا جو ہر وقت نئے ایڈونچر کی تلاش میں رہتا تھا۔ اسے ڈرونی کہانیاں سننا اور پرانی جگہوں کو تلاش کرنا پسند تھا۔ ایک دن اس نے شہر کے باہر ایک پرانی غار کے بارے میں سنا جسے دی گھوسٹ کیو کہا جاتا ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں بہت ٹائم پہلے ایک عورت مزدوری کے دوران غار میں پھنس گئی تھی۔ اس کو باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملا جس وجہ سے اس کی موت اندر ہی ہو گئی۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کی روح آج بھی غار میں گھومتی ہے اور جو بھی غار میں جاتا ہے اسے ہمیشہ کے لیے قید کر کے غار میں مزدوری کرواتی ہے۔ سالار نے فیصلہ کیا کہ وہ اس غار کو ضرور دیکھیں گا۔ اسے ایک بزرگ نے غار میں جانے سے روکنے کی بہت کوشش کی۔ اس نے اسے غار کے بارے میں ساری حقیقت بتائی کہ شاید وہ غار میں جانے کا فیصلہ ترک کر دے، مگر سالار اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے کہا کہ وہ غار میں ضرور جائے گا۔ اس کا جوش دیکھ کر بزرگ نے ایک چیٹھی سالار کو دی، یہ بول کر کہ اس کو اس وقت پڑھنا جب تم مشکل میں ہو اور تمہیں باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ دیکھے۔ سالار نے وہ چیٹھی لی اور رات کو غار دیکھنے کا ارادہ کیا۔ رات ہوتے ہی وہ غار کی طرف بڑھا۔ غار کے قریب پہنچتے ہی اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے غار کو غور سے دیکھا، وہ بہت خطرناک لگ رہی تھی۔ اس کا دل اندر سے گھبرا رہا تھا۔ اس نے ہمت کی اور اندر داخل ہوا۔ غار کے اندر اسے صرف دھول، پرانے پتھر اور عجیب و غریب نشانات ملے۔ جیسے جیسے وہ گہرائی میں چلا گیا اسے محسوس ہونے لگا کہ کچھ بند ہے۔ غار کی دیواروں پر قدیم تحریریں تھیں جن میں کہا گیا تھا کہ جو کوئی بھی اس غار کے راز کو جان لے گا اس کا انجام عبرتناک ہوگا۔ وہ آگے بڑھتا رہا۔ تھوڑے وقت بعد اسے کچھ لوگوں کے کام کرنے اور کھانسنے کی آوازیں سنائی دی۔ اس نے دیکھا۔ اسے دیکھنے کے بعد وہ حیران رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ غار میں مزدوری کر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں کچھ سامان ہے جس سے وہ زمین کی کھدائی کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ زمین پر لیٹے بری طرح کھانس رہے ہیں اور کچھ لوگ رسی کو مضبوطی سے کھینچ رہے ہیں۔ وہ یہ سب دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس کا دل بند ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے غار سے نکلنے کے لیے بھاگنا شروع کر دیا۔ باہر بھاگتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک چڑیل اس کے سامنے کھڑی ہے۔ چڑیل نے اسے کہا کہ تم نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب تم بھی ہمیشہ کے لیے یہاں قید ہو جاؤ گے اور ان کی طرح یہاں پر مزدوری کرو گے۔ سالار چڑیل کی بات سن کر گھبرا گیا۔ اس کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ چڑیل نے اسے کہا جو بھی یہاں ایک بار آتا ہے وہ کبھی واپس نہیں جاتا۔ سالار گھبرا گیا۔ اسے جب کوئی راستہ نظر نہیں آیا اسے اس چیٹھی کے بارے میں یاد آیا جو اسے بزرگ نے دی تھی۔ اس نے وہ چیٹھی نکالی اور پڑھنی شروع کی۔ اس میں چڑیل کو آزاد کرنے کا منتر لکھا ہوا تھا۔ سالار نے چڑیل سے کہا کہ اگر تم میری جان بخش دو گی تو میں تمہیں آزاد کر سکتا ہوں۔ چڑیل نے کہا کہ اگر تم مجھے آزادی دلوانے میں کامیاب ہوئے تو میں تمہارے ساتھ ساتھ ان مزدوروں کو بھی آزاد کر دوں گی۔ سالار نے وہ منتر پڑھنا شروع کیا۔ منتر شروع ہوتے ہی چڑیل پر ایک روشنی طاری ہوئی اور کچھ دیر کے بعد ایک بھیانک چیخ کے ساتھ چڑیل غائب ہو گئی۔ چڑیل کے غائب ہوتے ہی غار میں ایک روشنی نمودار ہوئی جس نے پوری گفا کو روشنی سے بھر دیا، جو دیکھ کر سالار بہت خوش ہوا۔ اس نے چڑیل کو آزاد کر دیا تھا، خود کو اور باقی مزدوروں کو بھی آزادی دلوا دی تھی۔ مزدوروں نے اچانک کام چھوڑ کر اوپر غار کی جانب دیکھا۔ وہ ہوش میں واپس آ گئے تھے۔ انہیں احساس ہو گیا کہ اب وہ آزاد ہیں۔ وہ سب بہت یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آخر کار وہ اتنے برسوں بعد چڑیل کی قید سے آزاد ہو گئے۔ انہوں نے سالار کا شکریہ ادا کیا۔ سالار اور مزدور خوشی خوشی غار سے باہر آ گئے۔ گاؤں والوں نے سالار کی بہادری پر بڑا فخر کیا اور اسے اس کام کے لیے شاباشی دی۔ سالار کو یہ ایڈونچر ہمیشہ یاد رہے گا کہ کبھی کبھی کسی کی مدد کرنا ایک ایڈونچر سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔